بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ کمرے کے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے امی نے حیرت سے پوچھا۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ میں ہر روز رات کو قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرتی ہوں۔ آج مجھے کچھ دیر ہو گئی تھی لیکن میں نے پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت کر لی ہے۔ میں اپنی اس عادت کو خراب نہیں کرنا چاہتی۔ امی کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے جواب دیا، اچھی بات ہے اور یہ بہت اچھی عادت بھی ہے۔ اور تمہیں یاد ہوگا کہ تمہاری کیا حالت تھی۔ اللہ بھلا کرے پیر رحمت علی کا، جنہوں نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی کہ ہر روز رات کو سورہ جن کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ اس سے ہم ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ ماضی کے بارے میں سوچتے ہوئے امی نے کہا، مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، اس لیے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر روز رات کے وقت سورہ جن کی تلاوت لازمی کر لیا کروں۔ اس کی وجہ سے ہی میری جان آسیب سے چھوٹ گئی تھی۔ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، رات کو جلدی سونے کی کوشش کیا کرو۔ صبح وقت پر آنکھ نہ کھلے تو سارا دن بہت بیزار رہتا ہے اور سستی چھائی رہتی ہے۔ امی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر کے واپس پلٹ گئی۔ مجھے بھی نیند آ رہی تھی، اس لیے لائٹس آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے بچپن کے کچھ واقعات یاد آ جایا کرتے تھے، جن سے جان چھڑوانے کے لیے اکثر میں دعائیں پڑھنے لگتی تھی۔ وہ خوفناک واقعہ یاد کرنے کے بعد مجھے پوری رات خوف محسوس ہوتا رہتا تھا۔ نیند میں بھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی میرے پاس موجود ہے، اس لیے میں لائٹس آف کرنے کے فوراً بعد ہی آنکھیں بند کر لیتی اور جتنی بھی دعائیں مجھے زبانی یاد تھیں ان کا ورد شروع کر دیتی تاکہ پرسکون رہ سکوں۔ صبح سویرے مجھے جد اٹھنا پڑتا تھا کیونکہ آج کل گھر میں بھائی کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ بہت سے کام تھے جو میرے کرنے والے تھے۔ امی تو آج کل بھائی اور ابا کے ساتھ کبھی بازار اور کبھی کسی رشتہ دار کے ہاں انہیں دعوت دینے کے لیے چلی جاتی۔ میں بھی امی کے ساتھ بازاروں کے چکر لگا لگا کر تھک گئی تھی۔ میرے اکلوتے بھائی کی شادی تھی اور میں چاہتی تھی کہ کوئی کمی نہ رہے، اس لیے اپنی تھکاوٹ اور مصروفیات کو نظر انداز کر کے میں ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے شوق تھا کہ کاش کوئی میری بہن ہوتی، مجھ سے چھوٹی ہوتی یا بڑی، لیکن ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی ہوتی، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتی۔ اب بھابھی کی صورت میں میری یہ خواہش پوری ہو رہی تھی، اس لیے میں بہت خوش تھی، لیکن میں نہ جانتی تھی کہ ہماری خوشیاں تو صرف چند دن کی مہمان ہیں، ہم پر تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ آنے والے وقت سے بے خبر میں بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ مجھے بے چینی سے اس دن کا انتظار تھا جس دن بھائی کی بیوی نے ہمارے گھر پر قدم رکھنا تھا۔ میری تو دیرینہ خواہش پوری ہونے والی تھی۔ بھابھی کی صورت میں مجھے بہن ملنے والی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ دوسرے شہر سے خالہ اور ماموں اپنے بچوں کے ساتھ تشریف لا چکے تھے۔ اب تو ہمارے گھر میں بہت رونق لگ گئی تھی۔ رات کے وقت محلے کی خواتین اور لڑکیوں کو اکٹھا کر کے ہم ڈھولک رکھ لیتی، ہم سب بہت لطف اندوز بھی ہوتی۔ ایسے ہی شادی کے موقع پر ہی تو قریبی رشتہ دار اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ان دنوں میں بہت مصروف رہتی لیکن ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے پیر رحمت علی کی نصیحت کے مطابق سورہ جن کی تلاوت لازمی کروں، کیونکہ یہی وہ صورت تھی جس نے میری زندگی آسان بنا دی تھی، ورنہ تو میں بہت مشکلات کا شکار تھی۔ میں اپنی زندگی کے ان واقعات کو یاد نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کسی آسیب کی طرح میرے ذہن سے چمٹے ہوئے تھے، میں چاہ کر بھی انہیں بھول نہ سکتی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی وجہ سے بہت مصروف ہو چکی تھی۔ خالہ کی بیٹی ملیحہ میری بہت اچھی دوست اور میری ہم عمر تھی۔ پڑھائی کی وجہ سے اب میرا خالہ کے گھر جانا بہت کم ہو چکا تھا، اس طرح ملیحہ بھی پڑھائی کی مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکتی تھی۔ ہم بہت عرصے کے بعد ملی تھی، ہماری باتیں ختم ہی نہ ہوتی تھی۔ رات دیر تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ آج بھی دیر تک ہم نے ڈھولکی بجائی اور گیت گائے۔ کمرے میں آتے ہی ملیحہ تو بیڈ پر گر گئی۔ میں تو بہت تھک چکی ہوں اور مجھے نیند آ رہی ہے، اب تم کمرے کی لائٹس آف کر دو۔ روشنی میں مجھے نیند نہیں آتی۔ منہ کے سامنے ہاتھ رکھ کر جمائی روکتے نیند سے ڈوبی ہوئی آواز میں ملیحہ نے کہا، میں بھی بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور نیند بھی آ رہی ہے، لیکن میں ابھی نماز پڑھوں گی اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کروں گی، اس لیے کمرے کی لائٹ اتنی جلدی نہیں بند کر سکتی۔
اپنی جمائی روکتے ہوئے میں نے جواب دیا، ایک تو مجھے یہ تمہاری سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں رات کو بھی سونے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرنا لازمی ہوتا ہے، اور تمہاری وجہ سے میری نیند خراب ہو رہی ہے، ملیحہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا اور اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لی تاکہ لائٹ سے بچ سکے۔ وضو کرنے کے بعد میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد کمرے کی لائٹ بند کر دی اور ملیحہ کے قریب ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں نے تم سے ایک بات پوچھنی تھی، بہت دنوں سے تم سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، لیکن مجھے تم سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ میں بیڈ پر لیٹی تو ملیحہ نے اٹھ کے بیٹھتے ہوئے پوچھا، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس کے اٹھ کر بیٹھنے پر حیران ہوتے ہوئے میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں بتایا تھا کہ روشنی مجھے نیند نہیں آنے دیتی، جب تک کمرے کی لائٹس بند نہ ہو میں جاگتی رہتی ہوں۔ ملیحہ نے بے بسی سے کہا، اوہو، میری وجہ سے تمہاری نیند ڈسٹرب ہوئی، جس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ افسوس بھرے لہجے سے میں نے کہا، کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، وعدہ کرو کہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگی۔ میری طرف سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ملیحہ نے مجھ سے پوچھا، میں تم سے بھلا کیوں ناراض ہونے لگی؟ تم جو بات پوچھنا چاہتی ہو مجھ سے پوچھ لو۔ ہم دونوں کے درمیان تکلف کب سے آ گیا کہ کوئی بات کرنے سے پہلے اجازت لینا پڑے؟ ملیحہ کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے میں نے حیرت سے کہا، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے، آج سے 4-5 سال پہلے، جب تم چھوٹی تھی تم بہت بیمار ہو گئی تھی۔ ان دنوں سب یہی کہہ دیتے تھے کہ تمہارے ساتھ کوئی جن ہے جو سب کو تنگ کرتا ہے اور پریشان بھی کرتا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر میری طرف دیکھتے ہوئے ملیحہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، اس کے لہجے میں بے یقینی اور تجسس بھی تھا۔ تم یہ پوچھنا چاہتی تھی اور تمہیں ایسا لگتا تھا کہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی؟ ملیحہ کا انتہائی سنجیدہ چہرہ دیکھتے ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا کہ شاید تمہیں میری بات اچھی نہ لگے۔ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ کر ملیحہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والا خوف کہ میں اس سے ناراض ہو جاؤں یا مجھے اس کی کوئی بات بری نہ لگ جائے، اس کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، جب میں چھوٹی تھی تب میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا تھا جس کے بعد بہت عرصے تک میں نے بہت تکلیف دیکھی اور بہت سے مسائل کا سامنا کیا، لیکن میں اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اب میں بہت پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں نے جواب دیا، میں تم سے یہی پوچھ رہی ہوں کہ وہ حادثہ کب اور کیسے رونما ہوا؟ اماں سے میں نے بہت بار پوچھا، لیکن وہ ہر بار مجھے ڈانٹ دیتی ہیں یا غصے سے دیکھنے لگتی ہیں۔ تم ہی مجھے ساری صورتحال بتا دو۔ امید بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ملیحہ نے کہا، اس کی نگاہوں میں تجسس تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، میں ابا کے ساتھ موٹر بائک پر بیٹھ کر بازار جا رہی تھی۔ امی ہمارے ساتھ نہیں جا رہی تھی کیونکہ انہیں گھر پر کوئی ضروری کام تھا، اور میرا بھی بازار جانا ضروری تھا کیونکہ مجھے اسکول کے لیے کچھ خریدنا تھا۔ اس لیے صرف میں اور ابا ہی جا رہے تھے۔ موٹر بائک پر ہوا کی وجہ سے میرا دوپٹہ سر سے اتر گیا اور سارے بال ہوا میں اڑنے لگے۔ میں انہیں سمیٹنے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن ہوا کی شدت کی وجہ سے اپنے بالوں کو سنبھال نہ سکی۔ جب ہم بازار پہنچے تو ابا نے ایک درخت کے نیچے موٹر بائک کھڑی کی۔ اسی وقت ابا کے ایک دوست ان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اپنے بالوں کو کس کے باندھا اور سر پر دوپٹہ لپیٹنے لگی۔ جہاں پر ہم نے موٹر بائک کھڑی کی تھی اس سے کچھ ہی فاصلے پر ایک بہت بڑا اور کالے رنگ کا کتا بیٹھا ہوا گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، میری طرف متوجہ تھا۔ مجھے اسے اپنی طرف مسلسل دیکھتے ہوئے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ اپنا وہم سمجھ کر میں نے سر جھٹک دیا اور پھر ابا کے ساتھ دکان پر چلی گئی۔ ضرورت کی اشیاء لے کر جب ہم واپس آئے تو وہ کتا ہماری موٹر بائک کے قریب ہی کھڑا تھا۔ ایک بار پھر توجہ سے میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ کتا مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ ٹکٹکی باندھے میری طرف دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ جب ہم وہاں واپس آئے تو راستے میں ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے سر پر کوئی بہت وزنی چیز رکھ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف میرے سر پر بلکہ کندھوں پر بھی بہت وزن ہے۔ جب ہم گھر داخل ہوئے تو مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنی آنکھیں کھول سکوں۔ اگر میں آنکھیں کھول کر اپنے آس پاس دیکھتی تو ہر طرف مجھے اندھیرا دکھائی دیتا۔ میری یہ حالت دیکھ کر امی اور ابا دونوں ہی پریشان ہو گئے۔
وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن ان کی بات نہ مانی کیونکہ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اماں اور ابا دونوں کمرے سے باہر ہی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا اگر میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تو ابا ڈاکٹر کو گھر ہی پر لے آئیں۔ آنکھیں بند کیے لیٹی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی کیونکہ سر پر اور کندھوں پر بوجھ اس قدر زیادہ تھا کہ مجھے سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ اچانک ہی ایسا محسوس ہوا کہ میرے چہرے پر انتہائی آرام سے کوئی نرم و نازک انگلیاں حرکت کر رہی ہیں۔ جلدی سے آنکھیں کھول لیں۔ میرا خیال تھا کہ اماں فکر مندی سے اور پریشانی سے میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی ہیں، لیکن یہ دیکھ کر مجھ پر حیرت کے بہت پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ابا تو گھر سے باہر جا چکے تھے، شاید وہ ڈاکٹر صاحب کو بلانے کے لیے گئے تھے۔ اماں کمرے میں آئی اور فکر مندی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ میری وجہ سے بہت پریشان ہو گئی تھی، اس لیے میرے قریب بیٹھ کر دعائیں پڑھ کر مجھ پر دم کرنے لگی۔ تم تو جانتی ہو ماؤں کی عادت ہوتی ہے اپنے بچوں پر دم کرتی رہتی ہے۔ اماں نے اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھ کر مجھ پر پھونک ماری تو پلک جھپکتے ہی میری ساری تکلیف دور ہو گئی۔ ماضی کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ملیحہ بہت توجہ سے میری بات سن رہی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں محسوس ہوتا تھا کہ تمہارے سر اور کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ ہے؟ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ملیحہ نے پوچھا۔ جب تم پورا واقعہ سن لو گی تو تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سنجیدگی سے کہا، کیا تمہارے ابو ڈاکٹر لے کر آئے تھے اور ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد تم سے کیا کہا؟ ملیحہ نے ایک اور سوال پوچھا۔ جب ابا ڈاکٹر لے کر گھر پہنچے تو میں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شاید سفر یا تھکاوٹ کی وجہ سے میں کچھ دیر کے لیے کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اماں کو یہ سب کہا تو سب گھر والے مطمئن ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد امی نے ایک بار پھر مجھے پیار کیا اور گلے سے لگایا۔ اب وہ مطمئن تھی۔ رات ہوتے ہی ہم سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں بھی سونا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی نہ جانے مجھے کیا ہوا، لیٹے لیٹے ہی میرا پورا جسم اکڑ گیا، ہاتھ اور پاؤں مڑ گئے اور میری زبان منہ سے باہر لٹکنے لگی۔ امی، ابا اور عثمان بھائی میری حالت دیکھ کر سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ کسی کو کوئی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی میرے قریب آتا اور مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تو اپنے ٹیڑھے ہاتھوں سے اسے مارنے کی کوشش کرتی۔ میرے حلق سے بہت عجیب و غریب خوفناک قسم کی آوازیں بھی نکل رہی تھیں۔ میں کسی کو کچھ نہ کہنا چاہتی تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے کنٹرول میں نہیں ہوں، مجھے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ عثمان بھائی میرے قریب آئے تو میں نے انہیں اتنی زور سے مارا کہ وہ دروازے کے ساتھ شدت سے ٹکرائے۔ اللہ کا شکر تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی، ورنہ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دیوار یا دروازے کے ساتھ ٹکرا کر عثمان بھائی کا سارے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔ ملیحہ کو ماضی کا یہ خوفناک واقعہ سناتے ہوئے میں اس وقت میں کھو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ تم نے عثمان بھائی جیسے صحت مند نوجوان کو بھی زور سے پٹخ دیا؟ حیرت اور خوف بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ملیحہ نے پوچھا۔ یہ سب کچھ میں نہیں کر رہی تھی، یہ تو وہ جن کر رہا تھا جو میرے لمبے گھنے سیاہ بالوں کو دیکھ کر مجھ پر عاشق ہو گیا تھا اور بازار سے میرے ساتھ ہمارے گھر تک پہنچایا تھا۔ جب امی نے مجھ پر آیت قرآن پڑھ کر دم کیا تو اسے مجبوراً مجھے چھوڑنا پڑا اور گھر سے باہر جانا پڑا، لیکن رات ہوتے ہی اس نے میرے جسم پر قبضہ کر لیا تھا۔ میری حالت دیکھ کر امی نے تو زور زور سے چیخنا چلانا اور رونا شروع کر دیا۔ امی کی حالت کو دیکھتے ہوئے ابا کو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ عثمان بھائی بھی میرے لیے بہت فکر مند تھے، بار بار مجھ سے ایک ہی بات پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے، میں ایسے کیوں کر رہی ہوں۔ انہیں جواب دینے کے بجائے میں غصے سے غراتے ہوئے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی۔ اماں نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور اونچی آواز سے کلام پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ کلام پاک کے الفاظ سنتے ہی جن نے مجھے چھوڑ دیا اور بھاگ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے جسم سے باہر نکلا تو میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ میرے بے ہوش وجود کو اماں اور ابا نے اٹھا کر چارپائی پر رکھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو امی، ابا اور بھائی میرے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے میں کتنی دیر بے ہوش پڑی رہی،
لیکن سب میرے سرہانے بیٹھے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اکیلے نہ چھوڑا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جب مجھے ہوش آئی تو کوئی بات مجھے یاد نہ تھی۔ امی ابا اور عثمان بھائی پوری رات میرے سرہانے بیٹھے رہے۔ اماں بار بار مجھ پر پھونک رہی تھی۔ سب مجھ سے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مجھے کیا ہوا تھا، لیکن مجھے کچھ یاد ہوتا تو بتاتی نا۔ جو کچھ امی ابا اور بھائی بتا رہے تھے وہ میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں اور کیسے کیا۔ مجھے امی ابا اور بھائی کی حالت دیکھ کر بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ ساری رات سوئے نہ تھے۔ صبح ہونے کے قریب تھی۔ میں نے انہیں سونے کے لیے کہا۔ امی تو میرے ساتھ ہی میرے بستر پر لیٹ گئیں، مجھے 1 منٹ کے لیے بھی اکیلے نہ چھوڑ رہی تھی۔ صبح امی نے مجھے اسکول بھی نہ جانے دیا، کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ اگر میں اسکول گئی تو پھر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ابا نے ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے بعد ایک بار پھر میری کیفیت سے انہیں آگاہ کیا، جس پر وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ وہ میرا چیک اپ کر کے گئے تھے اور میں بالکل ٹھیک تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ ابا اپنی دکان پر چلے گئے اور بھائی کالج، تو ہم دونوں ماں بیٹیاں گھر پر اکیلی تھیں۔ امی گھر کے کاموں میں مصروف تھیں۔ ایک بار پھر میری طبیعت بگڑنے لگی۔ اچانک ہی بیٹھے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے سر پر کوئی بہت وزنی چیز رکھ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے میں اپنی گردن بھی دائیں بائیں نہ ہلا سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ وزن میرے پورے جسم میں پھیلنے لگا اور میرا سارا جسم بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں اماں کو آواز دینا چاہتی تھی، لیکن آواز تو میرے حلق سے باہر ہی نہ نکل رہی تھی۔ میں خود اٹھ کر کمرے سے باہر آنا چاہتی تھی تاکہ اماں کو تلاش کر سکوں۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو میری ٹانگوں نے میرا وزن برداشت کرنے سے انکار کر دیا اور میں زور سے زمین پر گر گئی۔ میرے گرنے کی آواز سن کر اماں جلدی سے کمرے میں آ گئیں اور میری حالت دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ مجھے زمین سے اٹھا کر بیڈ پر رکھنا چاہتی تھیں، لیکن ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ مجھے اپنی جگہ سے بھی ہلا سکتی۔ ان کی ہر کوشش ناکام رہی۔ شور کی آواز پر ساتھ والی آنٹی شمسہ آ گئیں۔ گھر کے اندر کا منظر دیکھ کر وہ بھی حیرت زدہ رہ گئیں۔ اماں کا ساتھ مل کر مجھے زمین سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ دونوں عورتیں مل کر بھی مجھے اپنی جگہ سے حرکت نہ دے سکی۔ رات کی طرح ہی میرا جسم اکڑا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے اور زبان باہر لٹک رہی تھی۔ اماں تو زاروں قطع رو رہی تھی۔ دن کا وقت تھا۔ مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتے ہی میری حالت بہتر ہو گئی، لیکن مجھے شدید چکر آ رہے تھے۔ سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے سارا جسم شدید دکھ رہا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں ہی اماں اور آنٹی شمسہ نے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ کچھ دیر بعد میری حالت سنبھل گئی۔ آنٹی شمسہ ابھی بھی ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے آنٹی شمسہ نے پوچھا۔ میں خود کو بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے جواب دیا، اللہ ہی جانتا ہے کہ میری بچی کو کیا ہو گیا ہے، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ بیٹھے بٹھائے کون سی مصیبت میں میری بچی مبتلا ہو گئی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بس میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میری اولاد کو کبھی کوئی مصیبت نہ آئے۔ اماں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو ضرور شفا عطا کرے گا۔ بیماریاں بھی تو انسانوں ہی کے لیے بنی ہیں، اور مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ اس لیے آپ ہر مصیبت پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ آنٹی شمسہ نے امی کو حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی میری بچی کو کیا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ میری بچی پر رحم کر دے۔ امی نے انتہائی فکر مندی سے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ اس پر کسی آصف کا سایہ ہو گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی گلی میں رہنے والی ایک عورت کی بیٹی کو بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا۔ وہ عورت بہت غریب تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ آپ کو شاید اس عورت کے بارے میں علم ہے یا نہیں؟ آنٹی شمسہ نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آصف کا نام سنتے ہی نہ صرف امی بلکہ میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ میری بچی کو کوئی ایسا مسئلہ ہو، امی نے دہلتے ہوئے کہا۔ میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی معصوم سی پیاری بچی کو کسی مصیبت میں نہ ڈالے۔ لیکن میں نے اس عورت کی بیٹی کو دیکھا تھا، اس کی بھی ایسی ہی حالت تھی۔ بعد میں انہوں نے کسی روحانی بزرگ سے اس بچی کا علاج کروایا تو وہ صحت یاب ہو گئی تھی۔
آنٹی شمسا انتہائی آہستہ آواز سے امی کو کسی لڑکی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ مجھے بھی امی کی طرح بہت فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ امی آنٹی شمسا کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک گئیں تو میں کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ اچانک ہی بالکل میرے قریب ایک سایہ نمودار ہوا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ میری نظر کا دھوکہ ہے، شاید میرا سر چکرا رہا ہے اور کمزوری کی وجہ سے مجھے آنکھوں کے سامنے اندھیرا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ ایک آدمی میں تبدیل ہو گیا۔ اب تو خوف سے میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں خوف سے چیخنے لگتی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ وہ ایک انسان تھا، بالکل عام انسان، جس طرح سب انسان ہوتے ہیں۔ بہت کمزور، دبلا پتلا اور لمبا تھا۔ دیکھنے میں وہ خوفناک نہ لگ رہا تھا بلکہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت تو میرا دماغ بالکل بھی کام نہ کر رہا تھا۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ میرے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہے۔ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جن پر وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں تمہارا عاشق ہوں اور تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن میں جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں تمہاری ماں مجھے بھگا دیتی ہے، محبت بھرے لہجے سے اس نے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آ گئے ہو؟ خوف زدہ لہجے سے میں نے پوچھا۔ میں نے ابھی تو تمہیں بتایا کہ تمہارے خوبصورت بال دیکھ کر میرے دل کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ اب یہی جی چاہتا ہے کہ تمہارے پاس ہی بیٹھا رہوں اور تمہیں دیکھتا رہوں۔ وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ دکھی اور بے بس لہجے سے میں نے کہا نا کہ تم مجھے اچھی لگی ہو، بہت پیاری لگتی ہو، اس لیے تمہیں دیکھنے کے لیے آ جاتا ہوں، لیکن نہ جانے تمہاری ماں کو مجھ سے کیا تکلیف ہے۔ اب اگر اس نے مجھے تنگ کیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس شخص نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ غصے کی حالت میں اس کی آنکھیں کسی روشن بلب کی طرح چمک رہی ہیں۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ نہیں، خبردار، اگر تم نے میری امی کو کچھ کہا تو اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے لہجے میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں ایک جنزاد ہوں، تمہارے عشق میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ اب تم بہت چھوٹی ہو اور تم 18 سال کی ہو جاؤ گی تو میں تم سے نکاح کر لوں گا، کیونکہ تم مجھے بہت پسند آئی ہو۔ اپنے بارے میں بتاتے ہوئے اس نے میرے بارے میں بھی حکم جاری کر دیا تھا۔ اس کے مستقبل کا پروگرام سنتے ہی میں تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ زمین اور آسمان گھومتے ہوئے دکھائی دینے لگے اور پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں بے ہوش ہو کر اپنے بستر پر گر گئی۔ ملیحہ بہت توجہ سے میری بات سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی خوف کے اثرات دکھائی دے رہے تھے۔ میرے خدا، کیسا ظالم جن تمہارے پیچھے لگ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے انتہائی فکر مندی اور محبت بھرے لہجے سے ملیحہ نے کہا۔ اس کی فکر مندی اور پیار بھرا لہجہ سن کر میرے چہرے پر ہنسی آ گئی تھی۔ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری جان اس جن سے چھوٹ چکی ہے۔ اسے تسلی دینے کے لیے میں نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے۔ اب تم مجھے جلدی سے بتاؤ کہ اس جن نے تمہاری جان کیسے چھوڑی، جو تمہاری امی کو بھی جان سے مار دینے کی دھمکی دے رہا تھا؟ ملیحہ نے بے صبری سے پوچھا۔ جب مسلسل میری حالت بگڑنے لگی اور میں بیٹھی بیٹھی بے ہوش ہو جاتی یا میرے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے، یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اکثر لوگ امی اور ابا کو یہی کہتے تھے کہ مجھ پر کسی عاصب کا سایہ ہو چکا ہے۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے کہ میں امی اور ابا کو اپنی زبان سے نہ بتا سکی کہ مجھ پر کوئی جن عاشق ہے، جو اکثر میرے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ میں جب بھی انہیں بتانے کی کوشش کرتی تو میری زبان بالکل بند ہو جاتی، یہاں تک کہ میں بالکل بھول جاتی کہ میں انہیں کیا بتانا چاہتی تھی۔ ابا مجھے اپنے روحانی بزرگ پیر رحمت علی کے پاس لے گئے۔ مجھے دیکھتے ہی پیر صاحب نے امی اور ابا سے کہا کہ مجھ پر ایک شیطان جن کا قبضہ ہے۔ یہ سنتے ہی امی اور ابا تو بہت پریشان ہو گئے۔ امی نے تو رونا شروع کر دیا۔ پیر صاحب نے تسلی دی کہ اس شیطان جن کو اپنے قابو میں کر لیں گے اور پھر وہ کبھی بھی ہمیں تنگ نہ کر سکے گا۔ پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ کر مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے سر پر جو بوجھ ہر وقت مسلط رہتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ لیکن وہ شیطان جن بہت چالاک تھا، بھاگ گیا۔
پیر صاحب نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا، لیکن پیر صاحب نے امی ابا اور مجھے بہت تسلی دی کہ وہ اسے قابو کر لیں گے، ہمیں اب اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیر صاحب نے امی اور مجھے نصیحت کی کہ ہم نے سورہ جن کی تلاوت لازمی کرنی ہے تاکہ ہم ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہ سکیں۔ تب میں چھوٹی تھی، لیکن پیر صاحب کے کہنے کے مطابق میں نے سورہ جن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تب سے لے کر اب تک میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ رات میں، دن میں یا کسی بھی وقت مجھے ٹائم ملے میں پیر صاحب کی ہدایت کے مطابق ایک بار سورہ جن کی تلاوت کر لوں تاکہ میں محفوظ رہوں، اور اللہ کا شکر ہے اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ پورا واقعہ تفصیل سے بتانے کے بعد میں نے ایک لمبا سانس لیا اور تھک کر بیڈ پر گاؤن سے ٹیک لگا لی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جس نے تمہاری جان اس شیطان جن سے چھڑوا دی، محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ملیحہ نے کہا۔ میں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور ماضی کے اس واقعے کو یاد کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچتی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ واقعہ میرے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ تم جانتی ہوگی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھلانا ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ملیحہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہیں تو بہت شدید نیند آ رہی تھی، اب سو جاؤ، امی نے صبح سویرے گھر کے کام کاج کرنے کے لیے جگا دینا ہے، نیند پوری نہیں ہوگی تو اماں سے ڈانٹ بھی سننی پڑے گی۔ ملیحہ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، اور پھر ہم دونوں سو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی یہ آخری رات ہے جو سکون کے ساتھ گزرے گی۔ آنے والی رات میرے لیے بہت مشکلات لے کر آنے والی ہے۔ اماں نے صبح سویرے ہی ہمیں جگا دیا تھا کیونکہ شام کو مہندی تھی، اس لیے اس کی تیاری تو ہمیں سارا دن کرنی تھی۔ میں کچھ دیر اور آرام کرنا چاہتی تھی لیکن امی کے ڈر کی وجہ سے اٹھنا پڑا۔ سارا دن گھر کے کام کاج میں ہی گزر گیا۔ شام ہوتے ہی مہندی کے فنکشن کے اثرات دکھائی دینے لگے تھے۔ قریب قریب کے رشتہ دار مہمان آنا شروع ہو گئے۔ مہندی کے فنکشن کا انتظام چھت پر کیا گیا تھا۔ آج میں اور ملیحہ دونوں بہت خوش تھیں کیونکہ ہم دونوں کے ڈریس بھی ایک جیسے ہی۔ اکثر خواتین ہم سے پوچھ رہی تھی کہ ہم دونوں جڑواں بہنیں ہیں۔ عورتوں کی یہ باتیں سن کر ہم دونوں ہنسنے لگیں۔ میں اور ملیحہ دونوں مہندی کی پلیٹیں سجا رہی تھیں۔ امی کے کہنے پر مہندی اٹھا کر چھت پر لے گئے۔ میرے بھائی کی شادی تھی اور میں چاہتی تھی کہ اپنے بھائی کی شادی پہ سب ارمان پورے کروں۔ رات دیر تک مہندی کا فنکشن جاری رہا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد جب رش کچھ کم ہوا تو میں نے کپڑے تبدیل کر لیے۔ صبح بارات جانی تھی۔ امی کہہ رہی تھی کہ سب جلدی سو جائیں تاکہ صبح جلدی آنکھ کھلے۔ میں خود بھی بہت تھک چکی تھی اور جلد سے جلد سونا چاہتی تھی۔ آج میرا سر بہت بھاری اور پورا جسم درد کر رہا تھا۔ یہ سب تھکاوٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد میں نے چند ضروری کام نپٹائے اور کمرے میں آ کر ملیحہ لباس تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، اور آج اس نے مجھے لائٹ بند کرنے کے لیے بھی نہیں کہا تھا۔ اسے سوتے ہوئے دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی کیونکہ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے اس بات کا احساس نہ رہا تھا کہ کمرے کی تمام لائٹس آن ہیں۔ میرا بھی یہی جی چاہ رہا تھا کہ جلدی سے بستر پر لیٹ کے سو جاؤں، لیکن میں نے نماز ادا کرنی تھی، اس لیے وضو کرنے کے بعد میں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتی، عثمان بھائی کمرے کے دروازے پر آ گئے۔ ان کا کچھ ضروری سامان تھا جو مل نہیں رہا تھا۔ عثمان بھائی کے کہنے پر میں ان کے کمرے میں آ گئی اور ان کا سامان تلاش کرنے لگی، اور سامان کے گم ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ آج تو گھر میں مہمانوں کا بھی کافی رش تھا۔ میری بہت اہم چیزیں تھیں، اگر گم ہو گئیں تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ الماری چیک کرتے ہوئے عثمان بھائی انتہائی فکر مندی سے کہہ رہے تھے، لیکن پھر خوشی سے چہکنے لگے۔ انہوں نے اپنا سامان ضروری الماری میں چھپا دیا تھا۔ کیا ضروری سامان ہے؟ مجھے بھی تو دکھائیں۔ نیلے رنگ کا شاپر ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دیکھا تو میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یہ میرے آفس کے ضروری پیپرز تھے جنہیں میں گھر لے آیا تھا۔ بھائی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اب تم جاؤ اپنے کمرے میں، آرام کرو، بہت تھک چکی ہو، اور ہاں جلدی سو جانا، ایسا نہ ہو کہ تم اور ملیحہ دونوں باتیں کرنے لگ جاؤ اور صبح ہم بارات لے کر جائیں گے، تم دونوں سوتی رہنا۔ بھائی نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، وہ تو میں صبح دیکھوں گی یا اس وقت دیکھوں گی جب آپ میرے بغیر دلہا بن کر بارات لے کر جائیں گے۔ بھائی کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میں نے جواب دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ بس بستر ہو، میں اس پر لیٹتے ہی سو جاؤں۔ نہ جانے کیسے شیطان نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ میں بھول گئی کہ میں نے آج رات کو سورہ جن کی تلاوت نہیں کی۔ لائٹس آف کر کے میں سو گئی۔
نہ جانے مجھے سوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی تھی جب مجھے اپنے کانوں میں سرگوشی کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں ان آوازوں سے بچنا چاہتی تھی، اس لیے سر تک کمبل لپیٹ لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسا کرنے سے بھی کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا دماغ جاگنے لگا اور میں ان آوازوں پر غور کرنے لگی۔ میں کب سے تم سے ملنا چاہ رہا تھا، تم سے بات کرنا چاہتا تھا، تمہیں جی بھر کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تم ہمیشہ اپنے ارد گرد ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیتی ہو میں جس کو پھلانگ کر اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ آج تو میری قسمت کھل گئی، مجھے تمہارا دیدار نصیب ہوا۔ اب میں تمہیں مزید خود سے دور نہیں رکھ سکتا۔ آنکھیں کھولو اور اٹھ کر دیکھو، تمہارا عاشق تمہارے سامنے ہے۔ میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی میری تو نیند غائب ہو گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں بالکل بھی دیر نہ لگی کہ یہ وہی جن ذات ہے جس سے میں آج دن تک بچتی آ رہی تھی۔ مجھے یاد آ گیا آج رات میں نے سورہ جن کی تلاوت نہ کی تھی، شاید اسی دیوار کا ذکر کر رہا تھا جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی وجہ سے میرے ارد گرد بن جاتی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں تو یہ غلطی کر بیٹھی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ملیحہ گہری نیند سو رہی ہے اور پھر وہ شیطان جن میرے کان میں انتہائی دھیمی آواز سے بات کر رہا ہے۔ مجھے اس بات کی بالکل بھی امید نہ تھی کہ ملیحہ کے کانوں تک کوئی آواز پہنچ سکتی ہے جس پر اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ کوئی میری مدد کرے۔ میں جاگ چکی تھی، لیکن میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اب اٹھ بھی جاؤ، اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا۔ میرا ہاتھ پکڑو، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، جہاں پر ہم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، کوئی ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کرے گا۔ محبت سے ڈوبے ہوئے لہجے میں وہ نہ جانے میرے کان میں کیا کیا کہہ رہا تھا۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سوچتے ہی کہ وہ میرے اتنے قریب ہے، کہ میرے کان میں باتیں کر رہا ہے، میرا جسم خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو اور مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو کب سے تمہیں جان سے مار چکا ہوتا۔ اب اٹھ جاؤ، آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو۔ میرے جسم کی کپ کپاہٹ سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ اس کے کہنے پر میں نے آنکھیں کھول دی اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں جان بوجھ کر بہت تیزی سے اٹھی تھی تاکہ ملیحہ کی آنکھ کھل جائے۔ تم پھر آ گئے ہو، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ خوف زدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے منت بھرے لہجے سے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، لیکن تم عجیب لڑکی ہو، میری محبت کا جواب نفرت سے دے رہی ہو۔ مجھے تم پر غصہ آ رہا ہے۔ اب کی بار اس نے غصے سے جواب دیا، میں نہیں جانتی تم کون ہو اور کیوں میرے پیچھے پڑ گئے۔ میرے بھائی کی شادی ہے، مجھے آرام سے سکون سے بھائی کی شادی انجوائے کرنے دو، لیکن تم تو نہ جانے کب سے میری طاق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ذرا سے مجھ سے غلطی ہوئی اور تم مجھ پر قابو پانے کے لیے آ گئے ہو۔ انتہائی نفرت بھرے انداز سے میں نے کہا، میں برسوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم تو مجھے اپنے قریب تک نہیں آنے دیتی۔ اب جب مجھے موقع ملا ہے میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں اور ہمیشہ اپنے پاس رکھوں، اور تم ہو کہ مجھے برا بھلا کہہ رہی ہو۔ اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس سے پہلے بھی میں بے خبری میں مارا گیا تھا، لیکن اب کوئی ایسی حرکت ہو گئی نا، پھر میں سب کو مار دوں گا، کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری باتیں سن کر وہ جن غصے میں آ گیا اور میرے سب گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے لگا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے تم میرے گھر والوں کو کچھ نہ کہنا۔ اس کی دھمکی سے خوفزدہ ہوتے ہوئے میں نے منت بھرے لہجے سے کہا، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے گھر والوں کو کچھ نہ کہوں تو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا اور ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ میرے خوفزدہ انداز پر اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں انسان ہوں اور تم جن ذات، کیا کوئی انسان جنات کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ دکھی اور بے بس لہجے سے میں نے اس سے پوچھا، تمہیں جنات کے ساتھ نہیں رہنا بلکہ میرے ساتھ رہنا ہے۔ تمہیں ایسی زندگی دوں گا جس کی تم نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ مستقبل کے سنہرے خواب دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا، میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے میرے اوپر قابو کیا ہوا تھا۔ میں قرآنی آیات پڑھنا چاہتی تھی لیکن الفاظ میری زبان تک نہ آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی جواب دیتا، جلدی سے ملیحہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کے منہ کی طرف دیکھ کر زور سے پھونک ماری۔ وہ چیختا ہوا ہماری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اس کی چیخ کی بھیانک آواز سن کر ہم دونوں نے جلدی سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، لیکن خاموشی میں یہ آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔
جس کی وجہ سے گھر آئے ہوئے مہمانوں کی بھی آنکھ کھل گئی۔ آواز کی سمت کا تعین کرتے ہوئے امی اور ابا جلدی سے کمرے کی طرف آ گئے۔ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہو کر امی نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ میں اور ملیحہ ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کر خوف سے کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم دونوں اس وقت جاگ رہی ہو؟ یہ کیسی آواز تھی؟ اتنی بھیانک آواز تھی کہ میرا تو کلیجہ دہل گیا۔ میرے قریب بیٹھتے ہوئے امی نے جلدی سے پوچھا۔ ملیحہ کی امی اور بھائی وغیرہ بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ میری تو خوف کے مارے حالت ہی خراب ہو رہی تھی۔ نہ جانے کس وقت ملیحہ کی آنکھ کھل گئی، اس نے میری اور اس جن ذات کی گفتگو سن لی اور پھر اس نے قرآنی آیات پڑھ کر اس پر پھونک مار دی۔ ملیحہ نے سارا واقعہ امی اور سب گھر والوں کو سنا دیا۔ یہ واقعہ سنتے ہی امی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ صبح گھر سے بھائی کی بارات روانہ ہونی تھی اور اس وقت سب گھر والے اس قدر خوفزدہ اور پریشان تھے کہ کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ اچانک ہی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا جس نے سب کو ہی خوفزدہ کر دیا۔ کمرے میں موجود تمام سامان ایسے ہلنے لگا جیسے کہ زلزلہ آ گیا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ طوفان اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ کسی کا اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ممکن نہ رہا۔ الماری کے دروازے کھل گئے اور کپڑے سامان بکھر گئے۔ سب چیزیں ادھر ادھر بکھر رہی تھیں۔ ایسی حالت میں خود کو بچا کر رکھنا بھی ممکن نہ تھا۔ خدا جانتا ہے کہ یہ کیسا طوفان تھا جو سب کو ہی ختم کر دینے والا تھا۔ ہم سب ادھر ادھر لہراتے ہوئے گر رہے تھے۔ اگر دیوار کا سہارا لیا جاتا تو دیوار بھی زور زور سے کانپ رہی تھی۔ کوئی ایسی چیزیں نہ تھی جس کا سہارا لیا جا سکتا۔ سب کو اپنی موت یقینی دکھائی دے رہی تھی۔ موت کے خوف نے سب کو ہی ہمت عطا کر دی تھی، اس لیے سب کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح وہ اس کمرے کے بند دروازے سے باہر نکل جائیں۔ لیکن چند قدموں پر موجود دروازے تک پہنچنا بھی آسان نہ تھا۔ بل کھاتا ہوا فرش ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے اندر ہی اتار لے گا۔ جب سب کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کمرے سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے اور سب اسی کمرے میں ہی مارے جائیں گے، اپنا آخری وقت سمجھتے ہوئے سب نے مل کر اونچی آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا اور جس کو بھی جو دعائیں یاد تھی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ اسی لمحے ایسا محسوس ہوا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ساکن ہو گئی ہے۔ وہ طوفان جو ہمیں زمین پر قدم جمانے نہ دے رہا تھا وہ بالکل خاموش ہو گیا ہے۔ زندہ بچ جانے کی خوشی میں سب سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت کی دعا مانگتے ہوئے شکر ادا کرنے لگے۔ کمرے کا سب سامان بکھرا ہوا تھا، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ حالت سکون میں آ گیا ہے۔ زمین پر گرے ہوئے سبھی لوگ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہونے لگے۔ سب کی سانسیں پھولی ہوئیں اور چہروں پر انتہائی خوف تھا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سب کچھ اسی جن کا کیا ہوا ہے، وہی ہمیں تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ ابا نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اماں نے ابا کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ میں سب سے پہلے پیر رحمت علی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر ممکن ہو سکا تو ان سے کہوں گا کہ وہ آج ہمارے گھر پہنچ آئے، ورنہ تو بہت برا ہو جائے گا۔ عثمان بھائی اس وقت دیوار کا سہارا لے کر کھڑے تھے اور لمبے لمبے سانس لے کر اپنی حالت ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تمام معاملات جلد سے جلد حل ہو سکیں۔ آپ پیر رحمت علی سے فون پر بات کر لیں، میں انہیں خود ہی جا کر لے آتا ہوں۔ اپنے ساتھ اپنے کسی دوست کو بھی لے جاؤں گا، عثمان بھائی نے تیزی سے کہا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ابھی اور اسی وقت پیر صاحب سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابا نے بھی بھائی کی بات سے اتفاق کیا۔ اس وقت عثمان کا گھر سے باہر جانا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس لڑکے یا لڑکی کی شادی ہو رہی ہو وہ گھر سے باہر نہیں جاتے۔ پھپھو نے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عثمان بھائی گھر سے باہر جائیں۔ بڑے بزرگوں کی کسی بات سے انکار کرنا اچھی بات نہیں، لیکن اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مشکل قدم تو اٹھانا پڑے گا، ابا نے بے بسی سے کہا۔ تو پھپھو نے خاموشی اختیار کر لی۔ سارا کو بالکل بھی تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، سب اس کے قریب قریب رہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں تاکہ وہ شیطان جن دوبارہ اس پر حملہ نہ کر سکے۔ ابا نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ سب اس وقت بہت پریشان اور دکھی تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ بھائی کی شادی کو بھول کر سب کو اپنی اپنی زندگی کی فکر پڑ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہی تو سورج نکلنے والا تھا۔ سب وضو کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ ابا کی بات پیر رحمت علی سے ہو گئی تھی۔ بھائی انہیں لینے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ اماں نے فون پر بھائی کے سسرال والوں کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا اور پیشگی معذرت بھی کر لی تھی کہ جس پر عثمان بھائی کی ساس نے امی کو تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر بارات کو دیر بھی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ امی کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔
صبح 10 بجے کا وقت تھا جب بھائی پیر رحمت علی صاحب کو لے کر گھر پہنچے۔ پیر صاحب میرے کمرے میں آ گئے اور کمرے کے فرش پر بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ انہوں نے اپنے گرد ایک گول دائرہ لگا لیا تھا۔ کمرے میں صرف امی، ابا، میں اور عثمان بھائی تھے۔ دوسرے کمرے میں پیر صاحب کے کہنے کے مطابق سب مہمانوں کو بند کر دیا گیا تھا اور سب کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ مختلف دعائیں پڑھتے رہیں تاکہ وہ جن غصے میں آ کر ان پر حملہ نہ کر سکے۔ پیر صاحب نے اپنے مخصوص عمل کے ذریعے اس جن کو اپنے سامنے حاضر کر لیا۔ وہ جن اس وقت شدید غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ پیر صاحب کے کچھ کہنے سے پہلے ہی غصے میں بولنے لگا کہ میں اس لڑکی کو حاصل کر کے چھوڑوں گا۔ وہ میری طرف انتہائی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ پیر صاحب نے بھی انتہائی غصیلے لہجے سے اسے پوچھا۔ مجھے اس کے بال بہت پسند آئے ہیں اور یہ لڑکی بھی بہت اچھی لگی۔ برسوں سے میں اس کے ساتھ رہ رہا ہوں، لیکن آپ کے کہنے کے مطابق ہر روز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی دیوار اپنے گرد کھڑی کر لیتی تھی، جس کی وجہ سے میں اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ ایک روز غلطی سے اس نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ پڑھا تو مجھے موقع مل گیا ہے، لیکن اس کی دوست نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اب میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ جن غصے سے پیر صاحب کو اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، اگر تم اس لڑکی کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو میں تمہیں کوئی سزا نہ دوں گا، ورنہ تم جانتے ہو کہ تمہارے سامنے میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا پاک کلام اور اس کی عطا کی ہوئی طاقت ہے۔ میں تم پر قبضہ کر سکتا ہوں، تمہیں ہمیشہ کے لیے غلام بنا لوں گا۔ پیر صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن وہ تو کسی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ پیر صاحب نے اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم ہی رہا۔ یہ سنتے ہی پیر صاحب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی پیتل نما کوئی چیز جیب سے باہر نکالی اور پھر زیر لب کچھ پڑھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پیتل نما چیز بڑی ہونے لگی اور پھر وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ آسانی سے جن تک پہنچ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی لچک دار لاٹھی ہے۔ پیر صاحب نے اونچی آواز سے کچھ پڑھا اور اس لاٹھی نما لچک دار چیز کو جن کے سر پر مار دیا۔ سر پر ضرب لگتے ہی وہ جن بے ہوش ہو گیا اور پھر ہماری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب یہ میری قید میں آ گیا ہے۔ برسوں پہلے یہ بھاگ گیا تھا، لیکن اس بار میں نے آپ کا فون سننے کے بعد ہی ایسا عمل کر لیا تھا کہ یہ بھاگ نہ سکے۔ اب آپ سب بے فکر ہو جائیں۔ پیر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کسی بڑی مصیبت سے بچ گئے تھے۔ پیر صاحب نے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے ذریعے اس شیطان جن کو اپنی گرفت میں کر لیا تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تو تھے ہی، جس نے ہم پر اپنی رحمت کر دی اور ہمیں کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچا لیا تھا۔ ہم نے پیر صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کیا اور انہیں بھائی کی شادی میں شرکت ہونے کی دعوت بھی دی۔ پیر صاحب بہت مصروف تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری دعوت قبول کر لی، جو ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی تھی۔ میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔